قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان کے دولت سے نوازا، اور ہم سب کا یہاں بیٹھنا قرآن کے نسبت سے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سب سے اچھا، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ قرآن کو سیکھنے والے کو اور قرآن کو سکھانے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا، بہتر فرمایا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن جیسے عظیم مقدس کلام کو پڑھنے کے لیے اللہ پاک نے چنا ہے، آپ کو چھانٹ کر کے یہاں مدرسے کے اندر بھیجا ہے، اور اس وقت قرآن کی نسبت سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ہی میں سے آپ کے ساتھی، آپ کا دوست، آپ کا یار، جس نے نورانی قاعدہ پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد قرآن ناظرہ شروع کیا، آج قرآن پاک ناظرہ کمپلیٹ کر کے، مکمل کر کے، ختم کر کے آج حفظ شروع کرنے جا رہا ہے۔ یقیناً محنت کیا ہے، کوشش کیا ہے، تب جا کر کے وہ اس منزل تک پہنچا ہے کہ آج قرآن کو ناظرہ مکمل کیا، قرآن کو دیکھ کر کے پورا ختم کیا، کمپلیٹ کیا، تو آج قرآن پاک آج سے انشاءاللہ زبانی پڑھنا شروع کرے گا، حفظ کرنا شروع کرے گا، اور انشاءاللہ ایک وقت، ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ حافظ قرآن ہوگا، اور ہم لوگ بیٹھ کر کے جو ہے اس کا ختم قرآن کے موقع پہ بیٹھ کر کے جو ہے انشاءاللہ اس موقع سے دعائیں ہوں گی۔ تو آپ اس طالب علم کے لیے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس قرآن کو حفظ کرنا اس کے لیے آسان پیدا فرمائے۔ اللہ پاک اس کے ماں باپ کو، اس کے والدین کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ قرآن پاک اللہ کا عظیم کتاب ہے۔ آسمانی کتابوں میں سے اللہ پاک نے 4 کتابوں کو نازل کیا، اس میں سب سے آخری کتاب قرآن مقدس ہے، قرآن پاک ہے، اور اس قرآن کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، شب کی رات میں نازل ہوا، یعنی اس قرآن کو جس نے اپنایا، اس قرآن کو جس نے سینے سے لگایا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اللہ پاک اس کے مقام کو، اس کے رتبے کو بڑھا دیا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اس قرآن کو جب ایک آدمی پڑھتا ہے، اس کو زبانیں یاد کرتا ہے، اس قرآن کو پڑھ کر کے حافظ قرآن بن جاتا ہے، حافظ بنتا ہے۔ بہت سارے واقعات آپ نے سنا ہے کہ ایک حافظ قرآن کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، لیکن چند سالوں کے بعد جب اس کے قبر کھودے گئے تو دیکھا گیا کہ جو ہے پورا جسم جو ہے گل چکا ہے، لیکن سینہ بالکل تر و تازہ ہے۔ کیونکہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، تو یہ قرآن ہمارے سینے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ قرآن کی جگہ جو ہے، قرآن کا جگہ جو ہے سینہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ پورا قرآن ہمارے سینے میں بیٹھا ہوا ہے، پورا قرآن اس کے سینے میں اترا ہوا ہے، اس کے سینے میں پورا قرآن ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کوئی نہیں کہتا ہے کہ پورا قرآن اس کے پیٹ میں جا کر کے جو ہے بیٹھ گیا ہے اور اس کے پیٹ میں۔ یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ تو قرآن کے جو ہے جا کر کے محفوظ ہونے کی جگہ سینہ ہے، تو اللہ پاک اس قرآن کی برکت سے قبر میں سینے کو بھی نہیں سڑنے دیتا ہے، اور آخرت میں قیامت کے دن جہاں ہر انسان پریشان ہوگا،
ہر انسان نفسی نفسی کا عالم میں ہوگا، وہاں حافظ قرآن کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور قرآن پڑھے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حافظ قرآن کے ماں باپ والدین کے جسم پر ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ روشن چمکدار ہوگا، سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا. ایسا جوڑا ہوگا کہ لوگ سوال کریں گے، لوگ پوچھیں گے کہ فرشتے سے کہ جو ہے اس کو ایسا جوڑا کیوں پہنایا جا رہا ہے، اس نے کون سی نیکی کیا ہے. فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کے اندر اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، اور اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جو سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا. تو میرے عزیز طلبہ، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا ہے، اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا ہے کہ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہم مدرسے میں پڑھ کر کے کیا کریں گے. اس کا بڑا مقام ہے اس قرآن کا، اس قرآن کے پڑھنے والوں کا، اور اس قرآن کے پڑھنے والوں کے برکت سے اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. خدا کے قسم، اس قرآن کو پڑھنے والے، اس قرآن کو یاد کرنے والے آپ طلبہ کے ہی برکت سے اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. اس لیے اس کو ہلکا نہیں سمجھنا ہے. اور اس کے بعد ایک حافظ قرآن اپنے خاندان میں سے 10 لوگوں کو جنت میں داخل کرائے گا، اپنے خاندان سے 10 لوگوں کو چن چن کر کے داخل کرائے گا جنت کے اندر، جو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. اس کو دیکھے گا کہ میرے رشتہ دار، میرے خاندان میں سے فلاں یہ جہنم کے طرف جا رہا ہے، فرشتے اس کو جہنم کے طرف لے جا رہے ہیں. وہ حافظ قرآن چاہے گا کہ نہیں، ہم اس کو جنت میں لے کر کے جانا چاہتے ہیں، ہم اس کو جنت میں لے کر کے جائیں گے. اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا، تو نے وعدہ کیا ہے، میں اس کو جنت میں داخل کرانا چاہتا ہوں، اس کو جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. ایک حافظ قرآن اپنے خاندان میں سے 10 لوگوں کو جنت میں داخل کرائے گا. اس لیے اس کو ہلکا نہیں سمجھنا ہے. پھر آخرت میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازے میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو قرآن پاک پڑھنا شروع کرو اور جنت کے منزلوں کو طے کرنا شروع کرو. تمہارا آخری ٹھکانہ اور منزل وہی ہوگا جہاں قرآن پاک ختم ہو، آخری آیت اور آخر سورت جہاں تمہارا کمپلیٹ اور مکمل ہوگا وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا. اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے. اس لیے جو ہے یہ قرآن پڑھنے والے اپنے آپ کو حقیر مت نہیں سمجھو کہ آپ کو اللہ پاک نے چنا ہے، آپ آئے نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو چن کر کے، چھانٹ کر کے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو پسند کیا ہے. اللہ پاک آپ تمام والدین کو، تمام ماں باپ کو اللہ پاک بہترین بدلہ عطا فرمائے، بہترین جزا عطا فرمائے کہ آپ نے اس دور میں اور اس پرفتن حالات میں جہاں ہر انسان اپنے بچوں کو اسکول اور کالجوں میں پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو آپ کے ماں باپ نے یہ پسند کیا کہ نہیں، میرا بچہ سب سے پہلے حافظ قرآن بنے گا، دینی تعلیم حاصل کرے گا، اس کے بعد ہم اس کو کچھ پڑھائیں گے. آپ کو انہوں نے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ آپ کو مدرسے کے اندر داخل کرایا اور آپ کی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہیں. اس لیے آپ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کو اللہ پاک بہترین بدلہ عطا فرمائے اور بہترین صلہ عطا فرمائے، اور آپ ایک اچھا حافظ قرآن بن کر کے آپ اپنے ماں باپ کے خواب کو پورا کریے دنیا کے اندر بھی، اور آپ قرآن کے مطابق زندگی گزاریے. جس طریقے سے اللہ پاک نے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کو کہا ہے، آپ نے یقیناً اس کے مطابق زندگی گزارا تو ماں باپ کی جو خواب ہے وہ دنیا کے اندر بھی ان کے خواب پورے ہوں گے، اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ اس قرآن پاک کی برکت سے آپ خود جنت میں داخل ہوں گے، اور آپ خود جنت میں داخل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو بھی جنت میں داخل کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا